کہ ہم اپنے افعال کو، افعال قبیحہ کو اور افعال ناجائز کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کر سکتے. ہم جو کچھ کر رہے ہیں، ہم برائیاں کریں اور یہ کہہ کے برائیاں کریں کہ اگر اللہ ہم سے نیکی کروانا چاہتا تو ہم نیکی کرتے، ہم برائی اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ ہم سے برائی کروا رہا ہے، معاذ اللہ. اگر ہم اپنی برائیوں کو اس سے منسوب کر کے نجات حاصل کرنے کی کوشش کریں تو اپنا الزام اس کے سر تھوپ رہے ہیں. نہیں عزیزان محترم، اس نے تقسیم کر دی. اس نے تقسیم یہ کر دی کہ دیکھو جو میرے افعال ہیں اس کے بارے میں تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، تم مکلف نہیں ہو، اور جو تمہارے افعال ہیں اس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. بس یہ وہ تقسیم ہے کہ جس کے ذریعے سے افعال خداوندی تقسیم ہو جاتے ہیں. یہ کوئی نہیں کہتا کہ ہماری سانس ہماری طرف سے آ رہی ہے، بلکہ یہ اس کے حکم سے آ رہی ہے. اگر ایک لمحے کے لیے بھی وہ حکم نہ دے تو یہ سانس نہیں آ سکتی ہے، رک جائے گی. وہ کسی کو زندگی اور موت کے درمیان رکھتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ یحیی ہے، وہ یمیت ہے. وہ زندگی عطا کرتا ہے، وہ موت عطا کرتا ہے. ہم نہ زندگی عطا کر سکتے ہیں نہ موت عطا کر سکتے ہیں. اس کے بارے میں ہم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا کہ تم نے اتنی طولانی عمر کیوں نہیں پائی، تم نے اتنی چھوٹی عمر کیوں پائی. ہم سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ تمہارا قد اتنا لمبا کیوں ہے. ہم سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ تمہارا قد اتنا پست کیوں ہے. ہم سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ تمہاری رنگت کالی کیوں ہے. تو ہم سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ تمہاری رنگت گوری کیوں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ افعال خداوندی ہیں. اللہ نے جسے جس انداز سے چاہا ہے اس انداز سے خلق کیا ہے. ہاں ہم سے یہ سوال کیا جائے گا. تم سے کہا گیا تھا کہ تم نمازیں پڑھو، تم نے نمازیں پڑھی؟ اگر نہیں پڑھی ہیں تو اس کا جواب دو. تم سے کہا گیا تھا کہ تم روزے رکھو، اگر روزہ تم نے رکھا ہے تو جواب دو، اور اگر نہیں رکھا تو اس کا جواب دینا ہوگا. گویا وہ سارے افعال کہ جن کے بارے میں تمہیں جزا و سزا کا تصور ہے وہ تمہارے افعال ہیں. اس کی نسبت تم اللہ سے نہیں دے سکتے کہ ہم حج پر اس لیے نہیں جا رہے کہ اللہ نہیں بلا رہا ہے. اللہ نہیں بلا رہا ہے. ایک عام طریقے سے اس بات کو کا اظہار کیا جاتا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے بلایا آئے گا تو چلے جائیں گے. بینک میں بیلنس بھرا پڑا ہے، خود آسائش کی زندگی گزار رہے ہیں، ساری باتیں وہ پائی جاتی ہیں کہ جس کے ذریعے سے حج واجب ہو جاتا ہے، لیکن نہیں جا رہے ہیں یہ کہہ کے کہ اللہ بلائے گا تو جائیں گے. اللہ بلانے کے لیے کیا آپ کے پاس کوئی عرضی بھیجے گا؟ نہیں، آپ کی اپنی کوشش ہوگی، اس لیے کہ اس نے فریضہ آپ کے اوپر عائد کیا ہے. اگر آپ اسے پورا کریں گے تو پھر آپ اس کے سامنے مستحق ثواب ہوں گے، ورنہ عذاب آپ کے لیے ہے. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جو استطاعت کی منزل میں حج نہ کرے وہ میری طرف سے چاہے یہودی مرے چاہے نصرانی مرے. درود پڑھیں محمد و آل محمد. اور اس کے بعد جو آخری نقطہ ہے وہ شرک فی العبادات کا، کہ عبادت میں شرک. اب عبادت میں اگر کوئی ہم پر یہ الزام عائد کرے کہ ہم اپنے ہر عمل کو عبادت کہتے ہیں، ہاں ہم اپنے ہر عمل کو عبادت کہتے ہیں، ہم نے ہر اس عمل کو عبادت گردانا ہے کہ جو اللہ کے لیے کی جاتی ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کی جاتی ہے. ہم اس بات سے انکار نہیں کرتے، لیکن آپ ذرا غور تو کریں، ہم جو بات کرتے ہیں وہ عبادت کہہ کے کرتے ہیں، لیکن عبادت ہوتی وہ اللہ کی ہے. وہ عبادت ہوتی اللہ کی. ہم اس ہستی کی عبادت نہیں کر رہے ہوتے. ہم حسین کی مجلس کر رہے ہیں تو اس کے معنی یہ نہیں کہ ہم حسین کی عبادت کر رہے ہیں، نہیں، ہم حسین کا تذکرہ کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کر رہے ہیں. ہم علی کا تذکرہ کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کر رہے ہیں. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا ذکر علی نے عبادت، علی کا ذکر عبادت ہوتی ہے. علی کا ذکر اس لیے عبادت ہے کہ علی کا تذکرہ کرو تو خدا یاد آ جاتا ہے، خدا یاد آ جاتا ہے، اس لیے علی کا ذکر عبادت ہے. یوں تو علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، لیکن جسے چہرہ دیکھنے کی توقع نہیں ہے وہ نہیں دیکھ سکتا تو کم از کم تذکرہ تو کر سکتا ہے. اس لیے ہم اٹھتے بیٹھتے یا علی کے نعرے لگاتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہماری عبادت ہوتی رہتی ہے. ہم عبادت کرنے کے لیے، عبادت الہی اختیار کرنے کے لیے علی علی کرتے ہیں. درود پڑھیں محمد و آل محمد. تو ہم شرک فی العبادت کے کبھی مرتکب نہیں ہوتے. جو کسی کی عبادت کرتے ہوں ان کو مبارک ہو، ہم تو سلسلے کو مانتے ہیں،
اس سلسلے کو مانتے ہیں کہ جو ہمیں اللہ سے مربوط کر دیتا ہے، ہمیں اللہ سے مربوط کر دیتا ہے. ہم پر یہ شرک کا الزام بیجا ہے، اس لیے کہ ہم نے وہ تسلسل قائم کر رکھا ہے کہ جس طریقے سے مسجد ایک رہنما ہوتی ہے کہ مسجد میں آپ آئیں تو آپ اس پتھر کی بنی ہوئی عمارت میں اللہ کا سجدہ کرتے ہیں، اللہ کا سجدہ کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اس مسجد کی عبادت نہیں کرتے، اس مسجد کو سجدہ نہیں کرتے، اس جانماز کو سجدہ نہیں کرتے. ہم پر یہ الزام کہ آپ خاک کربلا کو سجدہ کرتے ہیں. ہم خاک کربلا کو سجدہ نہیں کرتے، ہم خاک کربلا پر سجدہ کرتے ہیں. ہم خاک کربلا پر سجدہ کرتے ہیں. اس خاک سے جسے دشمنی تھی وہ شیطان تھا، خاک سے جس کو انس نہیں تھا، جو خاک کے خلاف تھا، وہ شیطان تھا. اب مجھے نہیں معلوم کہ جو اس خاک شفا کے مخالف ہیں وہ کس کے پیروں ہیں. ہم تو یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اس بات کا حکم دیا تھا کہ خاک سب سے بہترین سجدگاہ ہے، تم اس خاک پہ سجدہ کیا کرو. اور جب ہماری پسند کی بات آئی تو ہم نے خاک کربلا کو اس لیے پسند کیا کہ ہمارے نزدیک اس سے بہتر کوئی خاک نہیں ہے. وہ خاک ہے اور خاک شفا بھی ہے. محترم، یہ وہ خاک شفا ہے، یہ وہ خاک شفا ہے کہ جسے خاک کربلا کہتے ہیں. اور وہ ہر مرض کی دوا ہے، ہر مرض کی دوا ہے. اس کا ہمارے نزدیک اتنا احترام ہے کہ کسی اور خاک کا ہمارے سامنے اتنا احترام نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ وہ خاک ہے کہ جو جنت نشان ہے، جو جنت نشان ہے. میرے جد امجد حضرت شاہ زید پوری نے کہا تھا کہ جنت ہمیں ملے نہ ملے، کربلا ملے. جنت ہمیں ملے نہ ملے، کربلا ملے. جنت ہمیں ملے نہ ملے، کربلا ملے. جنت ہے شاد روضہ اطہر حسین کا روضہ، جنت ہے ہر مومن کی نگاہ میں. اور پھر جب یہ چہلم کے ایام آتے ہیں اور ایسے میں ہمیں یاد آتا ہے کہ پہلی مرتبہ جب زینب اولیاء اپنے قافلے کو لیے ہوئے کربلا پہنچی تھیں، اور ایک روایت کے مطابق کہ وہ چہلم کا دن تھا، اور بہن کو یاد آیا کہ پہلا چہلم زینب نے دمشق زندان میں منایا تھا. نہ جانے. اور وہ جو بیعت کیے شہزادی نے بھائی کے مزار پر سر رکھ کے، تو اس بیعت میں ایک بیعت یہ بھی شامل تھا، بھیا میں مظالم کی داستان کیا بیان کروں کہ جب ہم آپ کا فاتحہ کرنے کی کوشش کرتے تھے تو یہ ملائک اس دن ہم پر پانی بند کر دیا کرتے تھے. ہم آپ کا فاتحہ پانی میں بھی نہیں کروا سکتے تھے. اور زینب کی بیعت کرتی بھی بھائی کے مزار سے لپٹی ہوئی تھی. بھیا آپ نے اپنی بال سکینہ ہمارے حوالے کی تھی، ہم آپ سے بہت شرمندہ ہیں. ہم آپ کی سکینہ کو زندان شام میں چھوڑ کے آ گئے. ارباب عذاب 3 دن تک برابر کربلا کے اس بیابان میں ماتم ہوتا رہا، اور ہر ایک نے اپنے اپنے عزیزوں کی قبر کی مجاوری کی. زینب کا یہ عالم تھا کہ تمام قبروں کی مجاوری کرتی تھی. کبھی عباس کے مزار پر، کبھی حسین کے مزار پر، کبھی علی اکبر کی یاد، کبھی علی اصغر کی یاد، کبھی قاسم حسین کی یاد، ہر ایک کی یاد زینب کرتی تھی. لیکن جب قافلہ روانہ ہونے لگا، ارباب عذاب قافلہ روانہ ہونے لگا، سید سجاد نے سارا انتظام کیا، اور بشیر ابن جزلم نے ساری سواریاں لا کے بٹھائیں، اور کربلا سے اہل حرم ودا ہو رہے تھے تو اس یاس و حسرت کے ساتھ جا رہے تھے کہ ان مزاروں پر کوئی چراغ جلانے والا بھی نہیں ہے، ان مزاروں کو کوئی آباد کرنے والا بھی نہیں ہے. لیکن زینب کے دل کی عجیب تمنا تھی کہ کبھی نہ کبھی تو اس مزار پہ زوار آئیں گے. تو آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ کروڑوں کی آبادی اس دن ہو جاتی ہے کہ جس دن زینب نے وہاں چہلم بنایا تھا. ارباب ماتم، بس ایک واقعہ بیان کر کے بس آپ کی مجلس کو تمام کر دوں کہ جب سارا قافلہ تیار ہو گیا اور ساری سواریاں سوار ہو چکی، زینب نے نگاہ ڈالی تو حسین کے مزار کے پائینے پا ایک بی بی سر نے اٹھائے ہوئے بیٹھی رو رہی
کے دیکھا، قریب آ کے شانہ ہلایا، کہا بھابی ہوں میرے باپ کیا وطن نہ چلیں گی؟ تو رو کے فرمایا اے میری شہزادی میں وطن جا کے کیا کروں؟ میرا وطن میں کون ہے؟ صرف اے اللہ نے مجھے 2 بچے عطا کیے تھے، ایک 4 سال کی سکینہ تھی وہ زندہ میں شام میں رہ گئی، اور ایک 6 مہینے کے علی اصغر تھے وہ بابا کی گود میں سو رہے ہیں، یہ میرے والی کی قبر ہے، میں یہی رہتا ہوں گی اور اپنے والی کی قبر کی مجاوری کروں گی، اگر کوئی زائر تلاش کرتا ہوا آئے گا تو اسے بتاؤں گی کہ یہ تمہارا آقا ہے جو 3 دن کی بھوک و پیاس میں شہید کیا گیا۔ میں وطن جا کے کیا کروں؟ ارباب ماتم ام رباب نے بہت کوشش کی، لیکن زینب اولیاء نے خوشامد کر کے ام رباب کو سوار کر لیا، لیکن ام رباب نے قسم کھا رکھی تھی کہ جب تک زندہ رہے گی نہ ٹھنڈا پانی پیے گی نہ کبھی سائے میں بیٹھے گی۔ مدینے پہنچ کے ام رباب نے سہنے خانہ میں ڈیرا لگا دیا۔ اب رات کی اوس دن کی دھوپ ام رباب کے اوپر پڑتی تھی، کبھی کوئی ٹھنڈا پانی لاتا تھا تو چیز کے آپ بھرتی تھی، ارے میرا علی اصغر اس پانی کے لیے ترس کے اس دنیا سے چلا گیا، میں پانی پی لوں، میں ٹھنڈا پانی پی لوں، کبھی سائے میں نہیں بیٹھی۔ اے بی بی آپ سائے میں کیوں نہیں آ جاتی؟ میرے والی کی لاش 3 دن تک دھوپ میں پڑی رہی، میں کیسے سائے میں بیٹھ جاؤں؟ اللہ سے قسم کھا رکھی تھی، لیکن جب امام سید سجاد کے پاس ملاعین کے قتل ہونے کی خبر آئی اور امام نے سوگ پڑھایا تو ایک مرتبہ والدہ گرامی کے پاس آئے، اے والدہ گرامی اب حرملہ مارا